بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس، آپ کے استاد حافظ احمد رضا ایک نئے ٹیوٹوریل کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں. اردو کی فرسٹ ایئر کلاس میں جو ہم آج پڑھیں گے وہ پیپر پیٹرن ہے. پیپر پیٹرن کا مطلب کہ پیپر آپ کو بورڈ میں کس طرح سے آئے گا. یہ دو حصوں پر مشتمل ہوگا، حصہ معروضی اور حصہ انشائیہ. ٹوٹل نمبر اس کے 100 ہوں گے اور اس کے لیے کل وقت 3 گھنٹے میسر ہوگا. 3 گھنٹے کا مطلب 180 منٹ. سب سے پہلے ہم حصہ معروضی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے 20 منٹ کا وقت ملے گا اور 20 منٹ کے وقت کے لیے ہمیں کل نمبر جو ہیں وہ بھی 20 ہی ملیں گے. آپ کے پہلے 5 جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ آپ کے حصہ انشائیہ میں سے ہوں گے. حصہ انشائیہ کا مطلب یا آپ کے اسباق میں جو آپ پڑھتے ہیں اپنی الف کتاب سرمایہ اردو سے، وہاں سے آپ کو دیے جائیں گے. پہلے 5 ایم سی کیوز آپ کے اردو میں سے ہوں گے. نمبر 2 پر جو ایم سی کیوز آپ کے 6 سے لے کر 15 تک ہوں گے وہ سارے کے سارے ایم سی کیوز آپ کی گرامیٹیکل پورشن، تلمیع، تشبیہ، استعارہ، مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف سے لیے جائیں گے. اس کے بعد آپ کے آخری جو 5 ایم سی کیوز ہیں 16 سے لے کر اور 20 تک، یہ تذکیر و تانیث ہوں گی. یعنی کہ آپ نے بتانا ہے کہ دہی کھٹا ہے یا کھٹی ہے، رات آپ نے خواب دیکھا یا دیکھی، تو اس معاملے میں آپ نے تذکیر و تانیث کی تمیز کرنی ہے. اس کے بعد حصہ انشائیہ ہے. حصہ انشائیہ آپ کا 80 نمبر کا ہوگا اور اس میں آپ کو کل وقت 2 گھنٹے اور 40 منٹ ملیں گے. یہ 2 گھنٹے کا جو ٹائم اور 40 منٹ ساتھ ملیں گے، یہ آپ کے ٹوٹل 3 گھنٹے میں سے 20 منٹ جو آپ پہلے ایم سی کیوز کو دے چکے ہیں اس کے بعد بچنے والا ٹائم ہے. حصہ انشائیہ میں آپ کا حصہ اول ہے. حصہ اول اگر آپ غور کریں تو سوال نمبر 2 ہے. سوال نمبر 2 حصہ الف اور حصہ بے پر مشتمل ہے. حصہ الف آپ کا حصہ نظم میں سے آپ کو کسی ایک نظم کے 2 شعر آپ سے پوچھے جائیں گے اور آپ نے ان دونوں کی تشریح کرنی ہے. 1 نمبر شاعر کے نام کا ہوگا، 1 نمبر نظم کے عنوان کا ہوگا اور 8 نمبر تشریح کے ہوں گے. میں آپ کو یہ اس سوال کا جواب دیتا چلوں کہ بچے سوال کرتے ہیں کہ صرف تشریح الگ الگ کرنی ہے یا ایک ساتھ. تو بیٹا ان کی تشریح الگ الگ کیجیے گا، یہ زیادہ آسان بھی ہوتی ہے اور آپ کے ایگزامینر کو آپ کی بات سمجھنے میں بھی آسانی رہتی ہے. جو حصہ بھی ہے اسی سوال کا، جو دوسرا حصہ ہے سوال نمبر 2 کا، وہ آپ کی غزل کی تشریح ہے. غزل کی تشریح آپ کے پاس 14 غزلیں ہیں. ان 14 میں سے کسی ایک شاعر کی پہلی یا دوسری، ہر شاعر نے 2 غزلیں شامل آپ کے نصاب میں شامل ہیں، ہر شاعر کی 2 غزلیں. تو کسی ایک شاعر کی پہلی غزل میں سے 3 شعر یا دوسری غزل میں سے 3 شعر آپ سے پوچھے جائیں گے. 1 نمبر شاعر کے نام کا ہوگا، آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہوگا اور باقی 3 نمبر آپ کو ان کے تشریحات کے ملیں گے. یہ بھی الگ الگ کیجیے گا. ان کی 3+3+3+10 ہے. اس کے بعد سوال نمبر آپ کے پاس 3 ہے. میں آپ کو یہ 10th کے بچوں کو اسپیشلی یہ گائیڈ کرنا چاہوں گا. حصہ دوم آپ غور کریں تو حصہ دوم آپ کا 15 نمبر پر سے شروع ہو رہا ہے، اس میں مشتمل ہے، جس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس سوال نمبر 3 میں سیاق و سباق کے حوالے سے ایک جز کی تشریح کیجیے، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی تحریر کریں. آپ کو 1 نمبر سبق کے عنوان کے ملتے ہیں، 1 نمبر مصنف کے نام کے ملتے ہیں، 3 نمبر سیاق و سباق کے اور 10 نمبر تشریح کے. یہ کتنی لمبی ہونی چاہیے، اس میں کیا چیزیں شامل کرنی ہیں، کیا چیزیں شامل نہیں کرنی، اس کے لیے ہم الگ سے ٹیوٹوریل بنائیں گے تاکہ میں آپ کو کنوے کر سکوں کہ آپ نے کہاں پر کون سی چیز کتنے نمبر کی اور کتنے ٹائم کے لیے کس انداز سے لکھنی. 10th کلاس کے بچوں کو میں یہ گائیڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ 10th کلاس کے اندر دونوں ہی پڑھ کر آئے ہوتے ہیں. آپ کو دونوں تشریح دی جاتی ہیں، دونوں 2 جز دیے جاتے ہیں اور دونوں کی ہی تشریح کرنی ہوتی ہے. مگر آپ کے فرسٹ ایئر کے اندر ایسا نہیں ہے، آپ کو الف اور بے یعنی کہ 2 جز دیے جائیں گے، 2 میں سے ایک آپ نے کرنا ہوگا. تو آپ نے 2 پیراگراف میں سے ایک پیراگراف کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے مصنف کا نام اور سبق کا عنوان لکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک نصاب سبق کا خلاصہ لکھیے اور مصنف کا نام بھی تحریر کریں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو آپ کے اسباق میں سے 2 سبق آئیں گے، 2 میں سے آپ نے ایک کرنا ہوگا. 9 نمبر آپ کو سبق کے خلاصے کے ملیں گے اور 1 نمبر اس کے جو ہے مصنف کے نام لکھنے کے ملیں گے. آپ نے 2 میں سے ایک کرنا ہوگا. میں بار بار آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کوشچن کی سٹیٹمنٹ کو بڑے اچھے سے پڑھ لینا ہے، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی، ہر سوال کو باغور پڑھ لیجئے گا. سوال نمبر 5، نذیر اکبر الہ آبادی کے نظم تسلیم و رضا کا خلاصہ لکھیے. تو یہ 5 نمبر کا سوال ہے، یہ آپ نے 5 نمبر کا ہی سوال حل کرنا ہے. آپ کے کسی ایک نظم کا خلاصہ آپ کو کرنے کے لیے دیا جائے گا. سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7، یہ سوال سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے. میں آپ کو عرض کر دوں کہ دکاندار اور گاہک کے درمیان ایک مکالمہ اور رداد. آپ کے پاس مکالمہ اور رداد جو ہے اس میں آپ کے پاس چوائس ہے، آپ ذرا غور سے دیکھیں. میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ آپ کو سوال نمبر 6 میں 3 چیزیں پڑھائی جاتی ہیں.
ایک مکالمہ، دوسرا رداد اور تیسرا روز نامچہ. یہ ایگزامینر کی مرضی ہوتی ہے، آپ کو ان تینوں میں سے کوئی سے دو چیزیں دے دے، مگر اس نے اس پیپر میں آپ کو دو چیزیں دی ہیں اور اس میں چوائس دی ہے کہ آپ دو میں سے ایک کیجیے. سوال نمبر 7. سوال نمبر 7 اس طرح سے بھی اہم ہے کہ آپ کے پاس دو چیزیں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں سوال نمبر 7 میں. ایک ہوتا ہے آپ نے رسید لکھنی ہے، دوسرا درخواست. یہ ایگزامینر کی مرضی ہوتی ہے یا آپ کو وہ رسید دے دے یا آپ کو درخواست دے دے، مگر بہت زیادہ کیسز کے اندر یہ دیکھا گیا کہ 60 سے 70% آپ کو درخواست لکھنے کے لیے دی جاتی ہے. تو اگر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ اس رسید کا طریقہ کار بھی سیکھنا ہے انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل، میں وہ بھی آپ کو اس ٹیوٹوریل میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. سوال نمبر 8 ہے، یہ نئی چیز ہے، پہلی بار تلخیص کیجیے اور مناسب عنوان دیجیے. 8 نمبر تلخیص کے اور 2 نمبر عنوان کے. آپ کو ایک پیراگراف دیا گیا جو کہ انسین ہوگا. اس پیراگراف کو آپ نے 1/3 یعنی کہ وہ ایک تہائی پر اسے کنورٹ کرنا ہے. اگر اس میں 99 حروف ہیں یعنی کہ 100 الفاظ ہیں تو آپ نے 35 سے 40 کے درمیان وہ حروف مکمل کرنا ہے، یعنی کہ اختصار مختصر شارٹ یا پریسائز کر کے آپ نے اس کو تحریر کرنا ہے. یہ ہے آپ کے اردو کا پیپر پیٹرن فرسٹ کلاس کا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس میں سے بہت سے سوال جو آپ کے تھے وہ انشاءاللہ اس میں کلیئر ہو گئے ہیں. اگر پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سوالوں کے جواب میں نہیں دے سکا تو کائنڈلی آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کیجیے. انشاءاللہ میں آپ کو ان سوالوں کے جواب بھی پیش کرتا رہوں گا. تھینک یو ویری مچ.